اور اب سورہ حشر جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 59 نمبر صورت ہے اور 24 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ غالب باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا اور تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید یہاں پر جمے بیٹھے رہیں گے، بس اللہ نے ان پر ایک عذاب نازل کر دیا اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا اور وہ اپنے گھروں کے اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑتے رہے اور وہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ابتدائی دور میں یہودیوں سے کچھ معاہدے کیے تھے۔ اس میں 3 قبیلے تھے، بنو نصیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو ان 3 قبیلوں سے، لیکن انہوں نے اپنے عہد، اپنے معاہدے کے پس سے پشت جو ہے نا سازشیں کی۔ یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ سازش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے اوپر کوئی بھاری پتھر پھینک دیں گے اور اس طریقے سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی اور جس کے جواب میں مسلمانوں میں غصہ آیا اور مسلمان اکٹھا ہو کر انہوں نے ان کے قبیلوں کا گھیرا کیا اور ان کو محاصرے میں لے کر کئی دن بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری جان بخشی نہیں ہونے والی، ہمیں ہر صورت میں جو ہے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نکلنا پڑے گا، اب ہمیں یہاں سے بے دخل ہونا پڑے گا، تو یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا کہ پہلے حشر کے وقت، اصل میں 2 مرتبہ ان کو نکالا گیا، تو پہلے حشر کے وقت تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہمیں نکلنا ہی پڑے گا تو اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے تاکہ چلو، وہ کہتے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، تو یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے تاکہ چلو جو چیزیں ہیں وہ اگر میرے کام نہیں آتی تو ان کے بھی کام نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو بے دخل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا حکمت اور بڑا جو ہے باخبر ہے۔ آگے چل کر اللہ فرمایا ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ہاتھ لگایا جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ اب دیکھیں مال غنیمت ہے نا جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنے جانور نکالے، اپنی جان خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، پھر وہاں پہ جو مال غنیمت آتا ہے اس کے بٹوارے کا حصہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ مال کی کیفیت کچھ اور ہے، یہاں تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تم نے مال لگایا نہ ان کے پیچھے بھاگے دوڑے، تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ہاتھ لگایا جس پر نہ تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس پر چاہا غالب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں لگی۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے یہ جو مال ہے رسول کا، قرابت والوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی جمع نہ رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک حساب کیا کہ اس کا بٹوارا کسی اور انداز میں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس مال کا ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہے، یہ ان کے لیے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ اب آگے چل کر منافقوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی فتح ہوئی کہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑا، تو یہاں پہ یہ لوگ جو نکالے گئے تھے، بے دخل کیے گئے تھے، ان کو دوسرے قبیلوں والوں نے بڑی تسلی دی کہ ہم تمہارے خلاف مسلمانوں سے لڑیں گے اور ان سے اور محمد سے لڑیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری حیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کے بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری حیبت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا، یہ تم سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا مجھ سے نہیں ڈرتے ہیں، لہٰذا نہ یہ تم سے لڑیں گے، نہ یہ تمہارے پیچھے آئیں گے، اور نہ یہ تم سے مقابلہ کریں گے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کی کیا تیاری لے کر آیا ہے، اپنے کل کے لیے اس نے کیا سامان اکٹھا کیا گیا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور اب قرآن کے متعلق فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ وہ خوف الہ سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا، پہاڑ جو کہ پتھر ہیں اور سخت ہیں اور چٹان ہیں،
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی خاص بات ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتا تو وہ بھی نرم ہو جاتا، وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور اپنی توحید بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ فرما رہا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، چھپے اور کھلے کا جاننے والا اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں اس کا شریک یہ لوگ ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا اور وجود کو بخشنے والا اور صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے، ہر چیز خواہ آسمان اور زمین میں ہو سب اسی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کا ترجمہ جو کہ توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اب سورہ ممتحنہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 60ویں سورت ہے اور 13 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن میں جگہ جگہ ہم پڑھتے ہوئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو ان سے دوست نہ بناؤ، ان سے ساز باز نہ کرو، ان سے کسی قسم کے راز و نیاز کی بات نہ کرو۔ یہاں پر اس صورت میں مسلسل یہی بات اللہ نے بتائی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، وہ اس کے حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس پہ کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں صرف اس وجہ سے جلا وطن کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میرے رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو یہ دوستیاں نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو اور تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی اس کام کو کرے گا، یقیناً تیرا رب اس سے بہت باخبر ہے، اور یہ جو کام ایسا کرے گا وہ اس سے بھٹک جائے گا۔ ان آیتوں کے متعلق بھی یہی ہے کہ صلح حدیبیہ پہ جو ان سے کفاروں سے معاہدے ہوئے تھے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو مسلمانوں نے جب ان کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا اور جب ان کے اوپر گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، تو ایک صحابی ہیں تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس کی کچھ خبر اس وجہ سے کفار تک پہنچا دی، چونکہ ان کے گھر والے اور ان کے دوسرے عزیز و قربا یہ کفار کے چنگل میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو وہ شاید مجھ سے تھوڑی سی ہمدردی کرے، تو میرے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اس کا ذکر وہاں پہ کر دیا، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہوا ہے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے دریافت کیا تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ اصل میں ریزن یہ تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان سے کوئی ساز و باز نہ کرو، ان سے کسی قسم کی بات جو تمہاری راز نیاز کی بات ہے ان تک نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے کسی طریقے سے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری کسی صورت میں کام آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے کوئی ہمدردی نہ کرو، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کریں گے اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم کفر کرنے لگو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اگر موقع مل گیا، تم کو تو موقع ملا تو شاید تم انہیں بخش دو، لیکن اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ قطعی تمہیں نہیں بخشیں گے، لہٰذا اسی سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے دوستی ہرگز اس لیول کی نہ کرو۔ اور ایک بات آگے چل کر اللہ اور فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی ہیں۔ یعنی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی نصرانی تو بس اس سے ہاتھ ہی نہیں ملانا، اس سے خیر خیریت ہی نہیں ملنے، آپ کا پڑوسی بھی ہے تو اس کو دھتکار کے رکھنا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرنے کو اللہ منع کر رہا ہے جن سے تم مختلف اوقات کار میں لڑ چکے ہو، جو اس موقع کی تلاش میں کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو وہ تمہیں زیر کر دیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالا دیا اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی ہے، تو یہ لوگ کفار ہیں اور ان سے تمہیں محبت قطعی نہیں کرنا اور ان سے کبھی بھی دوستی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ اور پھر فرمایا
کہ جب وہاں سے ایمان والی عورتیں آ جائیں، کفار کے پاس سے ایمان والی عورتیں آ جائیں، تو تم ان کو بہت اچھی طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی بہت اچھی طریقے سے جانچ کر لو، بہت اچھی طریقے سے دیکھ لو. مطلب ایسا تو نہیں کہ وہ جاسوسی کے چکر میں ہیں، یا وہ کسی اور چکر میں، وہ کسی شادی بیاہ کے چکر میں، وہ کسی کی پسند ناپسند کی وجہ سے آئیں گے. تو تم ان کے ایمان کو اچھی طریقے سے پرکھ لو، اور جب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ ایمان والی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان سے بیعت کرو. تو اللہ آخر میں اس سورہ ممتحنہ کے فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے لگیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زناکاری نہیں کریں گی، وہ اپنے اولاد کو نہ ماریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان کسی کے اوپر باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں وہ آپ کے حکم سے حکم عدولی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اے مسلمانوں، تم اس قوم سے پھر ایک نچوڑ پیش کر رہا ہے. دیکھیں مسلسل یہ قرآن میں سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ صورت میں اسپیشلی ذکر ہی وہی یہود و نصارہ سے دوستی کی. اب اللہ ایک نچوڑ پیش کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو سکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے اور کافر ناامید ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ نے اس پوری سورہ ممتحنہ میں مسلسل مجھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کفار سے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، اور ان سے دوستی کی ڈینگیں نہ بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو. آج الحمدللہ 22ویں تراویح اپنے تکمیل کو پہنچی ہے. ہم اللہ سے دعا، التجا اور گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا حیات اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اس مہینے کی اور آپ سب کو اس مہینے میں آنے والی لیلۃ المبارکہ کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اجر و ثواب کو اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس عشر جہنم سے خلاصی اور نجات میں میری اور سب کی، آپ کی، سب کی جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے مرحومین کو بلند و بالا درجہ عطا فرمائے، اور جنت کے بلند و بالا مقام ان کے لیے وقف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.